ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے محافظ مبارک ہو۔ میں امت محمدیہ کے ایک ایک فرد سب سے پہلے دعا گو ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کی ناموس کے اوپر آج ہم اکٹھے ہیں، اور اس عنوان کے ساتھ کہ میرے محبوب نے 23 سالہ ہر دشمنی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اس شعیرے کو، کتاب اللہ کو، کلام اللہ کو، ساری رکاوٹوں کے باوجود اس قدر اہتمام کیا کہ جو جو اترتا گیا آپ پڑھتے گئے، قوم کو پڑھاتے گئے، ان کو سکھاتے گئے، وہ سنتے گئے، سن کے دلوں میں محفوظ کرتے گئے، اور پھر لکھتے گئے، جمع کرتے گئے، حتیٰ کہ دور صدیقی میں جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں اس پوری کتاب کو جو آسمان سے اتری تھی جمع کر لیا گیا، حفاظ بھی موجود، کاتبین بھی موجود، اور محافظین بھی موجود، اور پھر دور عثمانی میں اللہ تعالی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، درجات کو بلند کرے، وہ ہیں ہی جنتی روحیں۔ اللہ تعالی نے یہ ہمت دی کہ انہوں نے اس جمع شدہ قرآن کو پھر ایک نئی محنت کے ساتھ، کاوش کے ساتھ، رسم عثمانی جیسی خطاطی کے ساتھ، اور کائنات کے سب سے منفرد فونٹ کے اندر اس کو لکھ کے، جس میں ساری قراتیں، اصول اور ضابطے، ان کو جمع کیا، اور ایک نسخے پہ امت کو جا کر کے یہ اعزاز کتاب اللہ کو حاصل ہے کہ فیجی سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تب سے لے کے سورج کہ دنیا میں غروب ہونے تلک، پھر واپس لوٹنے تلک، اور جہاں دن ہے وہاں دن میں، جہاں رات ہے رات میں۔ آپ حیران ہوں گے جو اس دفعہ کرونا میں ریکارڈ بنا ہے، 6 سال کی عمر کی بچی کا ہے۔ ہر سال نیا ریکارڈ بنتا ہے۔ 6 سال کی بچی نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ بھائیو، 6 سال سے لے کے 10 سال، 10 سے لے کے 20 سال، یہ جو میں عمریں گن رہا ہوں، جب آپ کا من کہے آپ آئیے، ہم اللہ کے اس شعیرے کی، اللہ کی اس حفاظت کی، اور اس کے محافظین کی، اور امت مسلمہ کی اس شان کی، اور اس خوبی اور وصف کو بیان کرتے رہا کریں جس کی وجہ سے دشمن جل کے آج ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تحریف کرنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے۔ صدیاں بیت گئی، بدل نہ سکا، معانی بدلے، الفاظ بدلنے کی کوشش کی، بہت کچھ ہوا، لیکن فجر سے لے کے پہلے جزیرے سے یورپ کے آخری کنارے تلک اگر آپ کے سامنے گلوب موجود ہے اور آپ اس میں دنیا کو دیکھتے ہیں کہ گول ہے، خط استوا کے اوپر چلے، اس سے نیچے والی لائنوں اور خطوط میں سفر کریں، اوپر شمالی علاقہ جات میں آئیں، اوپر سے نیچے، اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جس طرف دل کرے آپ رخ کر کے دیکھ لیں۔ 5 سال سے لے کے، یہ تو میں نے صرف وہ ایک ریکارڈ بنا ہے اس لیے بولا، وگرنہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے ابھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ وہ صحیح معنوں میں اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن ماں جب قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے یا تلاوت کر رہی ہوتی ہے، وہ زبانیں ہلا کے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھنا ہے الگ بات ہے، مگر وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز امت مسلمہ کو حاصل ہے۔ 6 سے لے کے 10، 10 سے 20، 20 سے 30 سال کی عمر کے لوگ جتنے کہیے، دنیا سے اللہ کا شکر ہے ہم دکھائیں، اور 30 سے 40، 40 سے 50، 50 سے 60، 60 سے 70، 70 سے 80، 80 سے 90۔ اگر 90 سے 100 سال کا بابا بھی ہے، ڈاکٹر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو چلیں کوئی انجیکشن لگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، جب وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جب باہر آتا ہے آپریشن تھیٹر سے تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بات ختم نہیں ہوئی۔ 100 سال سے لے کے 110 سال کے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ الحمدللہ قرآن یاد ہے،
बच्चों के नाम तक भूल गए। आप लोगों ने पिछले दिनों एक क्लिप देखा होगा, उस आदमी को अपनी भी खबर नहीं, लेकिन कुरान सारा याद है और वो पढ़ रहा है। ये अल्लाह की हिफाजतों के, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये हिफाजतें अल्लाह ने करके दिखानी है। और ये मत समझिएगा कि हिफाजत से मुराद ये है कि कुरान जलता नहीं है। कुरान को काटा भी जा सकता है, चीरा भी जा सकता है, फाड़ा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है। अल्लाह ने किताब का नहीं कहा, जिल्द का नहीं बोला। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र की हिफाजत, हाफजे की हिफाजत और इस मेमोरी की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है। हाफिज को जला दो, पूरा जिस्म झुलस जाए, लेकिन उसके जाकरे में फिर भी और हाफजे में कुरान मजीद लबो लहजे में 100 साल का आदमी आगे पढ़ रहा है, पीछे 10 साल का बच्चा खड़ा होके कहता है कि नहीं आपने गलती की है, दोबारा वापस आए, लुकमा दे रहा होता है। ये हिफाजतों के जिम्मे है। और फिर 110 से 120 साल, 120 साल से लेके 130 साल। आप कहेंगे मैं मुबालगा कर रहा हूं, अभी मुबालगा नहीं हुआ, अभी मैं उस हकीकत की तरफ बढ़ रहा हूं जिसको मेरी अपनी आंख ने देखा है। 130 से लेके 135 साल उम्र के शेख हयात लाशारी रहमतुल्लाहि अलैहि हैदराबाद शहर घुम्मन वाला मदरसा में मौजूद, मैं और सैयद सिब्तैन शाह साहब एक साथ हैं, सहीहुल बुखारी की उनसे सनद लेने के लिए वहां पहुंचे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी कौम का बुजुर्ग उसकी आंखों में इतनी रोशनी नहीं देखी थी। रोशन दीदे, मोटे गोडे सलामत, हसमुख, उम्र के इस हिस्से में भी अल्लाह की किताब से और उस किताब के हाफिजीन से, मुहाफिजीन से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के सिलसिलों के साथ जुड़े हुए, ये अल्लाह की निशानियां हैं जिसे दुनिया मिटाना चाहती है मगर मिटा नहीं सकी। और भाइयों, उम्र के हर हिस्से का बंदा फजर से लेके शाम तलक, शाम से लेके फिर फजर तलक, हर दिन हर रात दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी किताब की जियारत की जाती है ईमान के साथ तो वो किताब सबसे ज्यादा अगर नाज़िरतन पढ़ा जाता है और जिस पे उंगली फेरी जाती है, जिसे दुनिया की कोई किताब नहीं आती मगर वो कुरान पढ़ सकता है, दुनिया में सबसे ज्यादा ये लोग देहातों में आपको नजर आएंगे। मेरी माँ जी को दुनिया का कोई किसी किताब का लफ्ज पढ़ना नहीं आता था, मगर कुरान मजीद सामने रख दें, उंगली चल रही है और किताबुल्लाह की तिलावत हो रही है। हजरात, ये शान है कुरान की, ये पहचान है। दुनिया बेबस हो गई है कि बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, शादीशुदा जोड़े, गैर शादीशुदा, हॉस्टलों में, गैर हॉस्टलों में, घरों में, खेतों में, और हत्ता के कोई शोबा ऐसा नहीं जहां किताबुल्लाह की रोजाना की बुनियाद पे सबसे ज्यादा तिलावत नहीं हो रही, सबसे ज्यादा औराक खंगाले नहीं जा रहे, सबसे ज्यादा हाफिजा नहीं किया जा रहा, सबसे ज्यादा जो दौर हुए हैं वो इसी किताब के, सबसे ज्यादा हल्के और ग्रुप बने हुए और जमातें बैठी हैं तो इस किताब की, और दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज अगर आज भी किसी किताब के हैं तो ये किताबुल्लाह है। इसकी इस शान ने दुनिया को मजबूर कर दिया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लें। ये करते क्या हैं? हमारी ज़बूर के हाफिज नजर नहीं आते, आम लोग पढ़ नहीं सकते, तौरात के हाफिज नजर नहीं आते, इंजील के हुफाज नजर नहीं आते, इतनी तादाद नजर नहीं आती। हमारी 7.5 अरब में से जो है वो उनमें से सिर्फ 1.5 अरब, 1.25 अरब ये लोग ये कर क्या रहे हैं? ये उस जिंदा तहजीब को, जिंदा किताब को, जिंदा रब की उस कलाम को और सिफ्त को हर दिन जो है लहरों के साथ चला के, उठा के मुख्तलिफ लबो लहजों में पढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हें रोकें तो कैसे रोकें? अभी तक मैंने अपनी बदअमली का जिक्र नहीं किया, अपनी कमी कुताहियों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि बात शान की है। तो फिर शान ये है, दुनिया चल रही है, आप महसूस करें या ना करें, बड़ा महसूस होता है। तेरा महसूस ना करना, कभी इस चीज को महसूस कर तो सही कि हकीकत क्या है। हजरत अल्लाह का दूसरा शायरा इस दुनिया पे है, जिस दिल के ऊपर
اس کتاب کو اتارا گیا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمین پہ اللہ کی نشانی اور اللہ کے آسمانوں پہ بھی کائنات کی سب سے بڑی عظیم تر ہستی میرے اور آپ کے پیمبر، ہادی و رہبر، سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، دنیا کروڑوں اربوں خربوں کے بجٹ لگاتی ہے، پھر جا کر کے کوئی ایک آدمی بڑی مشکل سے مشہور ہوتا ہے۔ یہ ہستی گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، جو بھی ایپ تیار کی، جو بھی ریسرچ کا انجن تیار کیا، اور جو بھی پلیٹ فارم دنیا کو دیا مشہور ہونے کے لیے، دیکھا تو سب سے زیادہ فالوورز اگر نظر آئے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اپنا کوئی اکاؤنٹ بظاہر نہیں بنا ہوا۔ جدھر دیکھیں ماننے والے، تسلیم کرنے والے، پیار کرنے والے، دل بچھانے والے، پلکیں جھکانے والے، ادب اور احترام کرنے والے، نام محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، درود و سلام بھیجنے والے، یہ اتنی بڑی ہستی غیروں نے، وہ ہمیں غیر سمجھ کے تو کہتے ہیں، ان کے اپنوں سے بھی گزارا نہ ہوا۔ جب کتاب لکھی The 100 اور ایسے نہیں لکھی گئی، پیچھے مجبوری تھی کہ 100 اصول اور ضابطے خوبیاں جمع کی، 100 جو ہے اس کے اندر برائیاں ان کو جمع کیا، اور پھر میرٹ بنایا کہ پہلے نمبر پہ وہ آئے گا جس کے اندر ان 100 خوبیوں میں سے 100 پوری پائی جائیں اور 100 خامیوں میں سے کوئی ایک خامی بھی نہ ہو۔ دیکھتے گئے، چیک کرتے گئے، ڈھونڈتے گئے، جس بھی بندے کو دیکھا کہیں نہ کہیں خوبیوں میں کمی، کہیں نہ کہیں برائیوں کا جو ہے اس کے اندر مجموعہ، لیکن صرف ایک ہستی تھی جس کی ناموس یہ تھی، عزت یہ تھی، تعارف یہ تھا، پہچان یہ تھی کہ کائنات کی جو بھی خوبی گنی گئی اور سوچی گئی وہ آپ کی ہستی میں موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور دنیا میں جس چیز کو برا جانا گیا، بہت دور تک بھی میرے محبوب کی سیرت میں اور ذات میں، بات میں، گفتار اور کردار میں وہ نظر نہیں آئی۔ مجبور ہو کے پہلے نمبر پہ سر فہرست فرنٹ کے اوپر سب سے اونچا نام لکھا تو محمد الرسول اللہ۔ اچھا، یہ کام ہم نے نہیں کیا، اللہ نے ان سے کروایا۔ پھر دنیا کی بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہوا، کتاب پہ پابندی لگی، بین ہوئی، اپنے چیخے کہ یار اگر تو نے یہ کام کرنا ہی تھا تو فرسٹ کسی اپنے کو دلوا دیتا، پہلا نام کسی اپنے کا لے آتا۔ جنہوں نے بہت تھوڑے وقت میں بہت بڑے بڑے انقلاب بپا کیے، کسی اور کو لے آتا۔ اس لکھنے والے کا جواب یہ تھا کہ میرٹ کا قتل میرے ہاتھوں سے نہیں ہوگا، تم کر سکتے ہو تو کر لو، میں نہیں کروں گا۔ جب ساری خوبیاں اس میں پائی جائے، ہر برائی سے دور وہ ہستی نظر آئے، تو میں سرے فہرست اسے کیوں نہیں رکھوں؟ دشمن پریشان ہے کہ اس ہستی کو ڈی ویلیو کیا جائے، شکل بدلی جائے، صورت بدلی جائے، کردار بدل کے پیش کیا جائے۔ یہی مجبوریاں ہیں کہ وہ بیچارے کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی میرے محبوب کا چہرہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کی گفتار میں کیڑے نکالتے ہیں، کبھی کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن مجبور ہے دنیا کرتی رہے گی۔ انشاءاللہ 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 جیسے قرآن کی دنیا حافظ ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان کی بھی اتنی ہی بڑی محافظ ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ جو ادارے قرآن پڑھا رہے ہیں وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہرا دے رہے ہیں، اور اللہ ان پہرے داروں کو سلامت رکھ۔ حضرات، تیسرے نمبر پہ دنیا جس وجہ سے پریشان ہے اللہ کے شاعر میں سے، وہ اذان ہے۔ اذان کے اندر جو عقیدے ہیں پہلے وہ گن لیں۔ مسلمانوں کے عقیدے اور تہذیب، زندہ تہذیب، متحرک تہذیب، پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ کسی جگہ چلے جائیں، دن میں رات میں کوئی پل، کوئی پہلو خالی ہے ہی نہیں کہ جس میں یہ تہذیب حرکت نہیں کر رہی۔ باقی جامد ہے، آپ چیک کیجئے، گھنٹے ہر جگہ ترتیب سے نہیں چلتے، ٹل ہر جگہ
آپ کو بجتے ہوئے منظم طریقے سے نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کے تحت میں نے اذان کی حرکت دیکھی ہے. آئیے کبھی چیک کریں, فیجی کے جزیرے میں سب سے پہلے جب اذانیں فجر شروع ہوتی ہے تو 15 منٹ لگاتار چلتی چلتی اسی جزیرے سے آگے گزر کر کے آسٹریلیا میں داخل ہو کے نیوزی لینڈ میں ہوتی, سماٹرا کے جزیروں میں آتی, اور اس طرف کو نیچے جو ہے وہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے ہوتے ہوئی دارالسلام برونائی اور تھائی لینڈ آگے کو آتے ہوئے اوپر سے جو ہے دوسری طرف سے ادھر کوریا اور پھر آگے تائیوان اور چائنا اور اپنے علاقوں میں آگے کو بڑھتی ہوئی بنگلہ دیش اور انڈیا. یوں چلتے پاکستان یہ سفر کرتے 1 سیکنڈ, صرف پاکستان میں آدھا گھنٹہ اذان سفر کرتی ہے. جب سیال کوٹ کے بارڈر سے لاہور کے بارڈر سے شروع ہوتی ہے تو کراچی پہنچتے ہوئے اسے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. پھر اگلے علاقوں میں یوں چلتے چلتے ایک لہر ختم ہوتی ہے, دوسری لہر ظہر کی وہ آگے بڑھتی ہے. ابھی پورا اس نے سفر نہیں کیا ہوتا دنیا کا, پیچھے سے عصر کی اذان کی لہر, اور پھر مغرب, پھر عشاء, یوں گھومتے ہوئے کینیڈا اور اوپر سے ہوتے ہوئے ناروے اور اوپر کے شمالی علاقوں سے ہو کے گھوم کر کے سورج پھر جب ادھر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. 1 سیکنڈ بھی 24 گھنٹوں میں اور ہر دن میں, پورے سال میں, پوری زندگی میں ایسا نہیں ہے جب یہ عقیدہ جو ہے موو نہیں کر رہا, جب یہ چل نہیں رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کا شعیرہ, رب کی پہچان, اللہ کا اعلان, مولا کی کبریائی. ایک اذان میں 6 مرتبہ یہ عقیدہ ساری دنیا کی مخالفتوں کے بعد روکا نہیں جا سکا, ٹوکا نہیں جا سکا. ایک بیچارے سے جملہ نکل گیا تھا, جملہ نکل گیا, اے اذان ساڑی نہیں وابیاں دی ہے. اے بھائی اذان اللہ کی ہے, اللہ کی ہے. نماز کی اسی اذان کے بعد دعا میں کیا کہتے ہو؟ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ, اس مکمل دعوت کے, مکمل اعلان کے, مکمل پیکج کے, اس عقیدے کی پرچار کے مالک اللہ. یہ اللہ کا اعلان ہے, یہ اذان اللہ کی ہے, یہ پرچار رب کا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر 4 مرتبہ شروع میں, 2 مرتبہ آخر میں, 6 مرتبہ ایک اذان میں, اور 5 اذانوں میں 30 مرتبہ. ساری دنیا روکنا چاہتی تھی مگر وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ جو بیت اللہ پہ چڑھ کے انہوں نے پرچار کیا تھا, اور محبوب کو کہا گیا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, تیرا رب بڑا ہے, تم بڑا کر کے دکھاؤ اور کہو تو اچھا لگتا ہے. ویسے تو ابا ابا ہی ہوتا ہے نا, ابا جی تو ابا جی ہوتے ہیں, لیکن پروفیسر صاحب کہیں کہ میرے ابا جی, بڑا کام کر کے مزہ آتا ہے. باپ پاس بیٹھا ہو, ایتھے تو مامے جڑے نے وہ مار نہیں ہوندے, بھانجے دا اعلان ہویا ماشاءاللہ ماما جی دا چہرہ ویکھن والا سی. حقیقت ہے, بیٹوں کا تذکرہ ہو اور کوئی عام آدمی کہے یہ ہمارے نمبردار صاحب ہیں, یہ چودھری صاحب ہیں, سینہ بڑا ہو جاتا ہے. ویسے تو اللہ نے شانیں دی ہیں ربانی صاحب, لیکن جب آپ نعرہ لگاتے ہیں, بات کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, تعریف تو رب کو بھی اچھی لگتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, محبوب آپ اور آپ کی امت یہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارا رب سب سے بڑا ہے. مزہ پھر آئے, اور وہ مزہ آ رہا ہے. دنیا پریشان ہے کہ ہم سپر پاور کہتے ہیں امریکہ کو, اور امریکہ کے صدر کو سب سے طاقتور کہتے ہیں, لیکن حیران ہیں کہ ان کے تو عام دیہاتی آدمی مؤذن ہمارا وہ رکھا جاتا ہے جو سب سے غریبڑا ہو, مسکینڑا ہو, فارغ ہو, اور جسے کوئی کہیں گھر میں نہ رکھتا ہو, چل مسیتے اور کچھ نہیں, اذان ہی کہہ لے گا. وہ نہیں ہماری سپر پاور کو مانتا, وہ بھی سب سے بڑا اللہ کو مانتا اور گردانتا ہے. کرے تو کیا کرے, 24 گھنٹے دن رات 7 بر اعظموں میں, 249 ملکوں میں, 3064 زبانوں میں, یہ سارے مل کے اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ٹرمپ کی تصویر دیکھی ہوگی, وہ بیت اللہ کو سامنے دیکھ کے نا کوئی اشارے کر رہا ہے, ہر بندے نے نیچے اپنے اپنے جو ہے نا وہ لکھے تاثرات کے, یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ پلان کر رہے ہیں. اصل میں بے بس ہو کے سوچ رہا تھا, اچھا امام مسجد ہے, امام کعبہ ہے, کیا جی یہی ہے, کیا جی تسی, کیا میری کادی سپر پاور ہے, میں کون سا سب سے بڑا طاقتور آدمی ہوں.
10,000 बंदा मेरे कहने थे किते खलोंदा नहीं। कमांडो ट्रेनिंग्स करने वाले दीगर वो अपने अंदाज में लेते हैं, मुझे अपनी घर की बीवी नहीं मान रही होती। ताकत है तो ये है जो अल्लाह अकबर एक दफा कहता है 45 लाख आदमियों के कदम रुक जाते हैं। इमाम काबा अल्लाह अकबर एक जुमला बोला और बड़ी आहिस्तगी से बोला। कोई गन मैन साथ नहीं है, कोई डंडा सोटा भी कोई नहीं इमाम काबा दे हाथ में तो वेख्या करी। अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर, सारे कदम रुक जाते हैं। कहां तक रुक जाते हैं? चल के कभी मक्का के बाजारों में देखें, कबूतर चौक का तो नाम सुना है, उससे कहीं पीछे तलक सारे बाजारों में, सारे एरियाज में, हत्ता कि अगर बैतुल्लाह के साथ होता हुआ तवाफ, हजर अस्वद के होते हुए बोसे, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती थी, एक काशन पे रुकता था। कहता अच्छा ये वे, हाँ हाँ, अल्लाह ने बताया कि मैं सुपर पावर हूं और जो मुझे मानने वाला है असल ताकतें उसकी है, इज्जतें उसकी हैं, नामूस उसकी है। देखना हो तो इमाम काबा को देखिए हजरात। दूसरा अकीदा इसी अजान में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तू मान या ना मान, अमल कर या ना कर, लेकिन तेरा अकीदा दुनिया में डेली सफर करके ये तहजीब आगे चलाता है कि पूरी कायनात में किसी के सामने झुका जा सकता है तो वो अल्लाह है, सबको झुकना पड़ेगा। मगर अल्लाह को किसी के सामने नहीं झुकना पड़ता। उन्हें तारीख याद है, नमरूद को झुकना पड़ा, रब नहीं झुके। हाँ, फिरौन को झुकना पड़ा, अल्लाह नहीं झुका। हाँ, हामान को झुकना पड़ा, कारून को झुकना पड़ा, रब नहीं झुके। अबू जहलू को झुकना पड़ा, अबू लहबू को झुकना पड़ा, रशिया को झुकना पड़ा, अमेरिका को झुकना पड़ा। ये अल्लाह और अल्लाह वाले नहीं झुकते। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम बनाओ कंप्यूटर और उनमें रखो सिस्टम के नाम है मोहम्मद आए तो कंजेस्टेड सा हो जाए, तंग सा हो जाए, इकट्ठा सा हो जाए, वो मिटने सा लगे और नजर ना आने लगो। बनाओ क्यों मोबाइल, कहां है क्यों, किधर गया तेरा वो जो मेरे महबूब के नाम को एक्सेप्ट नहीं करता था? जड़ें उखाड़ के रख दी मेरे रब ने, सीनों के ऊपर से गुजारा, बड़ी बड़ी रुकावटें डाली, बिल्डिंगें बनी, लेकिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का प्रचार डेली की बुनियाद पे आप गिन नहीं सकते, मैं गिनवा नहीं सकता। दुनिया के जिन जिन खित्तों से गुजर जाता है ये प्रचार। और हय्या अलस सलाह, तुम रोको टोको, तुम तोड़ो और उखाड़ो मस्जिदों को, ईंट से ईंट बजाने की सोचो, तुम इन्हें दहशत गर्द करार दो, जो मर्जी कहो, लेकिन पूरी दुनिया में तू बना नीचे शराब खाना, ऊपर होता है अल्लाह अकबर। हय्या अलस सलाह, तू बना शिरक के अड्डे, तू बना जिना के अड्डे, तू कर प्रचार जो करना चाहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र जिनकी घुट्टी में ये हय्या अलस सलाह की पुकार पड़ गई, आवाज को सारी दुनिया की चीजों को छोड़ के इस आवाज के पीछे चलने वाले आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लोग हैं तो उन्हें उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया कहते हैं। ये शान है अल्लाह के शायर की। दुनिया बेबस है, लाजवाब है। हय्या अलल फलाह, हम कहते हैं हमारे पास आके डिग्रियां लेके आ जाओ, हम ये दे दें कामयाब, मगर ये नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, औरतें नहीं मानती, इनके बुजुर्ग नहीं मानते, इनके अनपढ़ से अनपढ़ लोग नहीं मानते। अगर फलाह और कामयाबी समझते हैं अल्लाह के सामने खड़े होने में, रुकू करने में, सजदे करने में, तशहुद करने में। और वो धरना पिछले दिनों अमेरिका में काले लोगों ने धरने दे रखे थे, आज कहां है? हमारे वजीर आजम के धरने थे, आज कहां है? ये धरने 2 उंगलियों वाले आए और उखड़ गए, विक्ट्री का निशान लेके उखड़ गए। मगर एक उंगली वाला धरना, ये तशहुद वाला धरना, ये वहदहु ला शरीक की किबरियाई और यकताई वाला धरना, उम्र के हर हिस्से का बंदा हर दौर में, हर वक्त में दे रहा है कि नहीं दे रहा? जाइए मशरक से लीजिए, किसी जजीरे में, किसी समंदर में, किसी दरिया के किनारे में, किसी पहाड़ की चोटी पे, किसी रेगिस्तान में, किसी सहरा में, किसी थर में, किसी चोलिस्तान में, और लोगों चलो तो सही। रूही का रहीलड़ा भी यही कर रहा है। और यूरोप के अंदर बड़ा तहजीब याफ्ता
ایک مسلم امہ کا بندہ بیٹھا ہے، وہ بھی تشہد کا یہ دھرنا، ساری دنیا مخالفتیں کر کے ان کے ٹینک، ان کے ایٹم بم، ان کے اسلحے، ان کا بارود اسے اکھاڑ نہیں سکے۔ یہ تمہارے رب نے شان دی ہے اپنے شاعر کو، چلا کون رہا ہے؟ رب چلا رہا ہے، ذریعہ تم ہو کہ نہیں، یہ تم نے سوچنا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ جب یہ چندے کا اعلان ہو رہا تھا نا، مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ پتہ دکھ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے جو بچے نہیں پڑھنا چاہتے نا اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اربوں خربوں کے بجٹ لگا دیتی ہے حکومت، انہاں نو سدو، انہاں نو پڑھاؤ، انہاں نو آن لائن کرو، ان کو یہ بتائیں، ان کو نوٹس دیں، ان کو وہ کریں وہ کریں۔ یہ اللہ کے بندے جن کو کہتے رہتے ہیں اتھے اسلحہ ہے، اتھے بارود ہے، وہاں دہشت گردی ہے، وہاں خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہاں بچے مت بھیجنا، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ایشو بنائے جاتے ہیں، مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے ہاتھوں کی میل، یہ 100 میں سے 2.5 روپے، یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے چندے، اور یہ آپ کے دل اور دل کے دریا برکتیں میرا رب دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان اداروں کو آباد رکھے ہوئے ہے، یہ قیامت تک رہنے ہیں۔ اللہ اللہ کی آواز آنی ہے، رب کے شاعر کی عزت۔ لیکن سوال یہ ہے آپ نے کتنا حصہ ڈالا ہے؟ یہ تو کہتے ہو کہ بچے قرآن کے وہ نہیں رہے، فلاں نہیں رہا، وہ عامل نہیں رہے، پہلے بزرگ نہیں رہے، پہلے علماء نہیں رہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں پاجی کوئی خطیب دو تے نقطہ دان دو۔ ایک نوی شرط لگی آج کل، خطیب ہو دو جڑا نقطہ دان۔ اللہ بھلا کرے اشتہار چھاپن والےاں دا 2 4 5 6 10 مولویاں دے نال اداں دے جملے لا کے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی عظیم مذہبی سکالر کیا ہوتا ہے۔ بس چال چلی اور چل گئی، مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی یہ کیا ہوتا ہے۔ جی خطیب چاہیے، نقطہ دان چاہیے، میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، آپ مجھے صرف اس سال 5 10 بچے دے دیں، فیصل آباد بھیج دیں یا میرے کسی دینی ادارے میں بھیج دیں، انشاءاللہ 5 سال کے بعد ہم آپ کو بہترین خطیب دیں گے۔ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، بھیجے تو صحیح اپنے علاقے سے۔ پھر شکوے کرتے ہو کہ نہیں جناب ساڈے علاقے چ ٹیکدا کوئی نہیں۔ ارے اذان آئی چل دی، قرآن آیا چل دی، یا ساری چیزیں آئی چل دی، چلی چلائی کر دی، گزارا ہو رہا ہے۔ رب تو کام لے گا، اس نے سسٹم چلانا ہے، رب کے سسٹم نہیں بیٹھتے۔ لیکن تیرا کتنا حصہ ہے یہ سوالیہ نشان ہے، میرا کتنا حصہ ہے سوالیہ نشان ہے۔ بھائی کہہ رہے تھے جی یہ راتوں کو بھی سفر کرتے ہیں، دن کو ہم کون ہوتے ہیں سفر کرنے والے؟ رب ایک باری چاہے چوک کے لمحہ بعد ہے۔ کتنے ہم سے چھوٹے ہوئے جو ہمارے ساتھی تھے وہ 4 پائیوں پہ ہیں۔ توفیق رب دیتا ہے، ہمت رب دیتا ہے، گاڑیاں نہیں دوڑتی، دل دوڑا کرتے ہیں۔ ارے پیسے نہیں نکلتے، اللہ کروڑوں بھی دے دے، اربوں بھی دے دے، جیباں پریاں دیاں پریاں رہ جاندیاں نا، دل دوڑتے ہیں وہ نکالا کرتے ہیں۔ رب نے مال دیا ہے تو رب سے دل بھی مانگو، دینے والا دل دے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج بھی بینک اکاؤنٹ ہے، پیسے جمع کر کے وہ سخی نہیں ہوئے، جب آئے نکالے، دیے، آگے بڑھائے، ان کو لگایا، جہاں جہاں مواقع تھے، جہاں ضرورتیں تھی، جہاں نام لیا، محبوب نے ایک اشارہ کیا، وہاں پہ اٹھے اور اٹھ کے بوریوں کے تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ آج بھی دنیا میں جا کر کے مدینہ میں چیک کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ ہے بینک میں، اور کتنے وقف ہیں ان کے نام پہ۔ اس ہستی کو گئے ہوئے کتنے 100 سال بیت گئے۔ یہ جن بزرگوں کا نام لیا جا رہا تھا یہ ان کا اکاؤنٹ ہے۔ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا، کہیں چلایا، کوئی صدقہ جاریہ بنا؟ رب نے اپنے شاعر کی ذمہ داری لینی ہے، لی ہے۔ بیت اللہ، حرمین الشریفین اللہ کے شاعر میں سے۔ سوال یہ ہے آپ نے کبھی 5 نمازوں کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی، اللہ
اپنے گھر کی حفاظت فرمانے والے اللہ، ابابیلوں کے ساتھ اسے ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سے بچانے والے اللہ، آج دشمن کے عزائم بڑے ہیں اور وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھی ساتھ مل گئے ہیں اللہ، چاروں طرف جو ہے وہ آزمائشیں ہیں۔ الہ العالمین میری اتنی ہمت ہے، میں صرف دعا کر سکتا ہوں، میری دعا قبول کر، اپنے گھر کو بھی عزت دے، اس گھر کے ماننے والوں کو بھی عزت دے اللہ، اس کی بھی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما۔ اور کچھ نہیں، گھر میں بیٹھ کے دعا تو کر سکتے تھے، ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا، لیکن تیرا رب کام لے رہا ہے، سلسلے چل رہے ہیں۔ لوگو شیخ صاحب تشریف فرما ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ ان سلسلوں کو اور شاعر کو عزت دے کے دنیا میں چلا رہا ہے، اور صرف 1.5 ارب ہو کے 1.5 ارب ہو کے دنیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی، اگر کل بھی تھا تو مسلمان، آج بھی ہے تو مسلمان، کل بھی ہوگا تو مسلمان۔ یہ جتنے ہیلے بہانے، یہ جتنی سازشیں تدبیریں، یہ مکر، یہ فریب، ابھی تو ہم وہ بنے نہیں جو ہونا چاہیے تھا، پھر وہ اتنا ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے۔ اگر ہم وہ ہو جاتے تو 12,000 ہی کافی تھے۔ یہ تعداد میں نے نہیں بتائی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ہے، لیکن شاید یہ جھٹکے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ مواقع ہیں، یہ بیماریاں، یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ وبائیں جتنی مرضی آ جائیں، آپ نے ایک کام کرنا ہے، اللہ کے ان شاعر کو اپنے گھر میں جگہ دیں، دل میں جگہ دیں، معاون بنے، پہرے دار بنے، حصہ دار بنے، اس کے ساجی بنے، اس کے ساتھی بنے، علم بردار بنے، ہاتھ لہرانے والے بنے، انگلی اٹھانے والے بنے، اور اس کے ساتھ قدم پہ قدم ملائیں۔ آپ جس بھی شعبے میں ہے کام کریں، پھر جا کر کے بات بنے گی۔ یہ شان اپنی جگہ ہے، ناموس اپنی جگہ ہے، لیکن 2 گزارشیں کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، امت مسلمہ، تم نے جب تک اللہ کے کارٹون بنانے نہ چھوڑے، پوری دنیا میں رسوائی اور جوتے باوجود کہ تم غالب ہونا تھا تمہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی خوشنودی تمہارے میرے لیے تھی، ان کنتم صادقین، مگر سچائی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنی مزاریں، جتنی درباریں، جتنی قبریں، جتنے یہ ڈھانچے، جتنے سٹیچو، جتنے بت ہیں، یہ اللہ ہی کے ڈھانچے بنائے گئے ہیں، اللہ ہی کے خاکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال تلک ان خاکوں کو چیلنج کیا۔ پہلا چیلنج فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے تھا، 40 سال میرے نبی کی عزت کی گئی، صادق کہا گیا، امین بولا گیا، انگلی نہیں اٹھائی گئی، لیکن جب محبوب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، ظالموں کر کے رہے ہو؟ یہ 360، یہ لات منات عزا حبل، یہ ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ، یہ تم نے رب بنا دی ہیں۔ قولوا لا الہ، یہ الہ نہیں ہے، ان کو جھکنا پڑے گا، ان کو گرنا پڑے گا، ان کو مٹنا پڑے گا، ان کو ٹوٹنا پڑے گا، الا اللہ۔ اگر غالب ذات ہے، سب سے بڑی ہے، الہ ہے سب کو جھکانے والا، تو وہ اللہ ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام تمہارے اپنی خوش فہمیوں کے ہیں، پہچان کے ہیں، تعارف کے ہیں، مگر تم سب کو عقیدہ توحید کا پرچار کر کے اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اللہ کے سامنے باوے نہیں، یہ بڑاوے نہیں، اللہ کے کارٹون نہیں، اللہ کے مجسمے نہیں، اللہ کے یہ خاکے نہیں، اللہ کے یہ جو بنا کے بیٹھے ہو، یہ مشکل کشا و حاجت روا، یہ بگڑی بنانے والے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جن کو مشکلوں میں پکارتے ہو، جب تک یہ ختم نہیں کرو گے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دامن تم صحیح معنوں میں تھام ہی نہیں سکتے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔
दुश्मन का हाथ रोकना है, जुबान गुद्दी से निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी एहतजाज की, बड़े बड़े जुलूसों की जरूरत नहीं। अपने अपने दामन साफ करके अल्लाह के खाके जहां अपने हाथों से बनाए हैं, मेरे तो महबूब ने उन खाकों को, उन कार्टूनों को फतेह मक्का के मौका पे गिराया। पहले 21 साल तरबियत की कौम की, निकालो, ये रब नहीं है, ये इलाह नहीं है, ये माबूद नहीं है, ये झूठे हैं, ये अल्लाह के घर में फ्रेंचाइज पे कब्जा है। फिर इस सूरत हाल के बाद वो भी टूटे, और आपने अपने मुरीदों को जब तैयार किया तो जनाब अली अल मुर्तजा को ये नहीं कहा, बल्कि ये हज्जतुल विदा में 1.25 लाख सहाबा थे ना, आप एक सहाबी को एक असाइनमेंट दे देते, एक ड्यूटी देते, डिग्री जो मिलनी थी जन्नत की, तो डिग्री से पहले तहकीक और रिसर्च असाइनमेंट तो होती है, थीसिस तो आता है। एक एक सहाबी को कहते 1.25 लाख अंबिया रब ने उतारे हैं, तुम जाओ इस रूए जमीन पे फैल जाओ, एक एक नबी की पैगंबर की कब्र ढूंढो, अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर उनकी कब्रें बनाई हैं, उस कब्र को लो, तैयार करो, कब्र ऊंची करो, उसके ऊपर जो है वो गारा और पलस्तर करो, लगाओ, उसको सजाओ, फूल ले आओ, दरबार बनाओ, मिजार बनाओ, जाओ जन्नत का सर्टिफिकेट मैं ले दूंगा, 1.25 लाख अंबिया की जिंदगी और उनकी कब्रें महफूज हो जाएंगी। कहीं दी ये असाइनमेंट? मेरे महबूब ने असाइनमेंट दी तो जनाब अली अल मुर्तजा को दी, कहा जाओ जहां जहां आपको ये कब्र एक बालिश से ऊंची मिले बराबर कर देना। ये थी असाइनमेंट, ये थी तौहीद की कदर, ये थी नामूसे उलूहियत, नामूसे तौहीद। ये मुसलमानों ने अपने हाथों से अल्लाह के कार्टून बना लिए और कुफार से और फ्रांस से शिकवे हैं। अल्लाह अपना काम चलाएगा, मेरे महबूब तलक उनकी थूक नहीं जाती, जो मर्जी कर लें, उनकी शान में जो मर्जी जुमला बोल ले, उनकी हस्ती उनसे बाला, जात बाला। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्तहज़ीन से मेरे महबूब को अपनी जात के साथ काफी करार दिया है। तो फिर आप और मैं क्या कर रहे हैं? तौहीद के मामले में एक हो जाए, सारे मसालिक मिलके, अल्लाह एक है, अजान एक है, अकीदा एक है, अल्लाह अकबर की प्रचार एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला साझा है, और फिर हमारा कुरान एक, किताब एक, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक। ये कहने की हद तक है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मिल करके सारे काम करें। और ये मेरी आखिरी गुजारिश है, सारे काम करें। इससे मेरी मुराद फिरके नहीं है सिर्फ, इससे मेरी मुराद सबसे पहले सदर पाकिस्तान है, पूरी इस्लामी ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म जितने भी हैं और जितने भी दीगर वज़रा हैं, वज़राए खारिजा, दाखिला, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कर सकते हो, ये कुर्सी चली जानी है, मुद्दत पूरी हो जानी है, ये तारीख मुकम्मल हो जानी है, कल को उतरना है, आम आदमी की तरह चलोगे, मुमकिन है कि सगी माँ को भी दफनाना चाहो तो दफना ना सको। आज मौका है अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए, कुरान के लिए, सुन्नत के लिए, दीन मुहम्मदी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब और सुन्नत के लिए, कुरान और हदीस के लिए, और महबूब के यारों के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, असहाब के लिए, दीन इस्लाम के लिए, जो तुमसे हो सकता है इन 5-5 सालों में कर डालो। अगर 2.5 साल बाकी हैं, अल्लाह ने अभी भी मौका दिया है। सारी जिंदगी एक दूसरे की टांगे खींच के, बुरा कह के, ये बुरा वो बुरा, ये करप्शन वो करप्शन, तौहीद में करप्शन, सुन्नत में करप्शन, दीन में करप्शन, नमाज में करप्शन, रोजे में करप्शन, हज में करप्शन, जिहाद में करप्शन। इसको जरा तवज्जो दीजिए। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह, तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी कि तुम अल्लाह के क़याम, अल्लाह के सामने डट जाने, दुनिया के सामने स्टैंड लेने, रब के लिए झुकने, रब के लिए सजदों में गिरने, रब के लिए धरने, ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, पार्लियामेंट दी है, तुम्हारे पास इस वक्त सेनेट है और बड़े बड़े सेनेटर्स हैं, तुम्हारे पास कलम है, कानून है। मैं मुखातब हूं अपने वकाला से, अपने जजेस से। जब तुम्हारी जात का मसला, इज्जत और नामूस का मसला और अदालत की इज्जत का मसला आता है तो कितने सुमोटो एक्शन लेते हो? लीजिए। और वो तमाम ओहदेदार, पुलिस के, फौज के, बहरी फौज, बर्री फौज, फिजाई फौज,
اللہ نے آپ کو ہماری زمینوں کے محافظ بنایا ہے تو اس دین کے محافظ بن کے اپنا کردار ادا کرو. اللہ نے تمہیں شہادتوں کے عہدوں سے نوازا ہے. اگر یہ سارے مرتبے اور رتبے ملیں، کہیں بھی مسجد اور مدرسے قرآن اور سنت کے خلاف قلم مت چلا کے جانا. اور میں گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام احباب سے، قرب و جوار میں رہنے والے بھائی، مسجد کہیں بھی بنے وہ اللہ کی ہوتی ہے، بننے دیا کرو، ساتھ دیا کرو. مدرسہ کہیں بھی بنے بننے دیا کرو، ساتھ دیا کرو. اساتذہ کی عزت، منتظمین کی عزت، احترام، ان کا ساتھ، ان کے پہلو میں کھڑا ہوا کرو. دنیا گرانا چاہتی ہے. 6 ارب کے قریب لوگ دشمن ہیں مسجد اور مدرسے کے، اذان کے، قرآن کے، رحمان کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرمان کے. آپ تو ان کے خیر خواہ بن کے جہاں جہاں کام ہے، اسکول میں ٹیچر ہو تو اپنا ورک دکھاؤ، اپنا کردار نبھاؤ. اگر کہیں تمہارے ہاتھ میں قلم ہے اور اس قلم سے ایک NOC دے سکتے ہو، جاتے جاتے NOC دے جاؤ. تو اپنے سے کچھ نہیں بنا سکا. تیرے ایک سائن سے اگر کسی ادارے میں مسجد بن گئی، کسی ایک جگہ پہ ادارہ بن گیا، اللہ کا گھر بن گیا، 4 بچوں نے حفظ کیا، تیرے اپنے بچے حفظ میں نہ بھی آئے، قرآن کے حافظ و محافظ نہ بنے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور میں دیہاتوں میں بزرگوں سے کہوں گا، کام کرنے والے کھیتوں میں، اگر تم سے حفظ نہیں ہو سکا، قرآن نہیں پڑھا جا سکا، حدیث نہیں پڑھی جا سکی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وقت ٹائم نہیں دیا جا سکا، عمر گزر گئی، آپ ان پڑھ کے ان پڑھ رہ گئے، بڑھاپا آ گیا، قبر میں ٹانگیں چلی گئی، پھر بھی کچھ نہیں کیا، جاتے جاتے کوئی اپنے رقبے کا کچھ حصہ وقف کر کے اتنا ہی کہہ جاؤ کہ یہاں یار کوئی اللہ کا نام، اللہ کا جو ہے وہ کلام پڑھنے کا کوئی ادارہ بنا کے، کوئی استاذ، کوئی امام، کوئی قاری، کوئی خطیب، کوئی دائی، کوئی مبلغ. اور لوگوں یہ بات بھی یاد رکھنا، صرف مسجد مدرسے نہیں، ان مسجدوں مدرسوں کو چلانے والے کو اگر آپ اپنا زمین کے ٹکڑے سے بنا ہوا گھر یا کوئی کمرہ کوٹھا بھی دے جاتے ہیں، وقف کر جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی وصیت میں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کاٹ کے اتنے میرے کالج کے ایک سویپر کی جھاڑو دینے والے کی. پچھلے دن شیخ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث جامع سلفیہ، ان کے ساتھ سفر کا موقع ملا، زندگی کا کافی حصہ بھی پہلے گزرا تھا. ایسے ہی ایک درد اٹھا، میں نے پوچھ لیا شیخ صاحب آپ کو مشاہرہ یا معاوضہ ماہانہ کتنا دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جو انہوں نے بیان کیا اس سے کہیں زیادہ میرے کالج میں میرے سویپر کی تنخواہ ہے. آج مجھے سوال کیا گیا جی ہمارے امام صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ کہیں اپنا گھر بنا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں 2 لاکھ دے دیں، تو ہم نے ان کو گھر بھی دیا، رہائش بھی دی. میں نے کہا جس دن یہ آپ نے جواب دینا ہوتا ہے تب کیا کرنا ہوتا ہے؟ او لوگوں جاؤ پتہ کرو، کسی ربی کو دیکھو، کسی جو ہے ان کے پنڈت کو دیکھو، کسی ان کے جو ہے چلانے والے ان کے مذہبی کسی گرو کو دیکھو. عالی شان ماڑیاں بھی، گاڑیاں بھی، سیٹ اپ بھی، رہن سہن بھی. رب کے دین کو چلانا ہے تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرو. سارے طاقتور نہیں ہوتے، سارے مضبوط نہیں ہوتے. یہ جن کو تم نے حقیر سمجھ کے گرایا ہوا ہے، آج یہاں کل وہاں نکال دیا، نہیں تو نہیں، چل صحیح کہیں اور صحیح، قاری بڑے، امام بڑے، یہ تیرے رویے دین کے حق میں مخالفانہ ہے. اللہ کے لیے ان بندوں کے ساتھ جڑی ہے. اللہ کے گھر صرف اللہ کے گھر بار بار گرا کے اٹھا کے بنانے کی بات نہیں ہے. کبھی ان کا بھی پتہ کیجئے جو کہہ رہے تھے ایک رات اپنے بچوں میں یوں جینا مشکل ہے، دوسروں کے بچوں کو لے کر کے جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، پہرے دیے جاتے ہیں، حفاظتیں کی جاتی ہیں. کسی قاری کو آج تک آپ نے بدنام کرتے تو دیکھا، لیکن وہ پہرے دینے والے پہرے دار اپنے بچوں اور بچیوں کے گھر میں 5-6 کی حفاظت مشکل ہوتی ہے. ان سینکڑوں بچوں کو جس طریقے سے رکھنا، پھر پالنا، پھر سنبھالنا، تربیت کرنا، دین سکھانا، دنیا بتانا اور ان کو گر سکھانا، گرو بنانا، امت کے امام بنا کے دنیا کو دینا، یہ شرف آپ کو اور دینی مدارس کو اور مسجدوں کو حاصل ہے. وگرنہ میں دوسری طرف جاؤں تو ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، چور، لٹیرے، یہ جتنے جملے سیاستدان ایک دوسرے پہ کستے ہیں، جتنے حکمران ایک دوسرے پہ بولتے ہیں، جتنے میڈیا پہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، وہ مدارس کے لوگ نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ وہ کہیں اور کے بنے اور پلے ہوئے ہیں. اس لیے آپ اپنے
اللہ کے ساتھ جڑ کے اپنے کردار کو نبھائیں، وہ چڑیا بنے جو نارے نمرودی پہ پانی کی بوندیں ڈال رہی تھی، آگ تو نہیں بجھنی تھی لیکن کردار نبھا گئی، کردار امر ہو گیا، آج بھی زندہ ہے۔ وہ گرگٹ مت بنی ہے کہ پھونکے ماری کہ آگ اور چلے، اس کی پھونکے وہاں تک نہیں پہنچی لیکن کردار امر ہو گیا۔ محبوب نے کہا جہاں بھی نظر آئے اس کی نسل، اقتلوا کل وزغ، اس کی سر کو کچل کے رکھ دو۔ ایسا کردار نہ بنے۔ میں امید کروں گا بڑے خوبصورت مجلس کے اندر بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ناموس رسالت کے نام پہ، شان قرآن کے نام پہ اکٹھے ہوئے، اس کے پہرے دار بنے، دست و بازو بنے، معاونین بنے۔ جو جو کردار ہے جو ہمارا ہے وہ اللہ ہم سے کام لے، وہ ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو، جو بھی زندہ ہے، صحت اور زندگی اور سلامتی والی عطا کرے۔ اللہ زبانوں کی لکنت ختم کرے، سینوں کو کھول دے اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ تک پیغام پہنچتا رہے گا، لیکن آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ انشاءاللہ اللہ کے یہ شعائر سدا زندہ رہنے ہیں۔ جس دن اللہ کا نام ختم ہو گیا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو، ان زبانوں کو، ان چہروں کو، اساتذہ کو سلامت رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔